ابن المبارک رحمت اللہ علیہ یہ 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے کہتے ہیں کہ شروع عمر میں یہ ایک خاتون پر عاشق تھے اور روزانہ رات بھر ایک عمارت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے. صبح وہ خاتون ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی تھی اور یہ اس کی ایک جھلک نظر دیکھ لیتا تھا. اگر آتر کشی راوی بدستارت دلے مارا درائے بحال ہند و اشبخشن سمرقندوں کو پارا. ایک شاعر نے کہا کہ میری محبوبہ کی ایک جھلک نظر آئی، سمرقند و بخارا دونوں دے دوں گا. تو وہ سمرقند اور بخارا کے بادشاہ نے بلایا ادھر آ جا، تو کون ہوتا ہے میرے شہر دینے والا، میں نے ان کی آزاد کرنے میں کتنی محنت کی ہے. تو شاعر نے کہا غلط گفتم خطا کر بن نہ دانستہ اگر آتر کشی راوی بدستارت دلے مارا برائے یک نظر دل بر بدخشن ہر دو عالم را. چلو سمرقند و بخارا اپنے پاس رکھو، میں دونوں جہان دے دوں گا، وہ تو آپ کے نہیں ہیں. بادشاہ نے معافی مانگی. بہرحال کہتے ہیں ابن المبارک معمول کے مطابق عمارت کے نیچے کھڑے تھے اور نیند آ رہی تھی لیکن اپنی نیند دباتے تھے. حاطف سے آواز آئی غیب سے کہ عبداللہ ابن المبارک ایک مجازی محبوبہ کے لیے کتنی راتیں کاٹی، کاش کہ ایک رات ہماری محبت میں بھی کاٹے. بس وہ سبب بن گیا تو بتائے بولنے کا. اور اللہ رب العالمین نے حدیث، فقہ، تفسیر، ولایت سب کا امام بنایا ہے عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ. امام اعظم کے شاگرد 39 یا 49 نمبر پہ اور امام بخاری کے استاذوں کے استاد. عبداللہ ابن المبارک سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یار معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کافی جنگیں ہوئی ہے صحابہ کی، عائشہ اور علی کے درمیان جمل ہوا ہے اور علی اور آپ کے درمیان صفین ہوا ہے اور علی اور خوارج کے درمیان نہروان ہوا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ذرا تکلیف کا دور تھا، امتحانات کا دور تھا. جب عمر بن عبدالعزیز پہلا مجدد ہے اور مروانی سلسلے کے تاجدار ہے، عمر ثانی کہلائے. اور ایک بزرگ اور تھے اویس قرنی غنیمان بنو کلب کے. ان میں کون افضل ہے؟ دیکھا کیسا عجیب غریب سوال ہوا ہے. اور عبداللہ ابن المبارک اہل سنت کے امام جواب دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، وہ گرد غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں پیغمبر کے ہمراہ داخل ہوا ہے، خیر من اویس القرنی و عمر بن عبدالعزیز المروانی. وہ بھی عمر بن عبدالعزیز اور اویس قرنی سے بدرجہ افضل ہے کیونکہ اس کو شرف صحابیت ہے اور وہ دونوں غیر صحابہ ہیں. اہل سنت کا قاعدہ لکھا ہے مبدأ و معاد میں مجدد نے کہ قیامت تک کے علماء، فضلاء، اولیاء، صلحاء، جتنے بھی بڑے درجات کے لوگ ہیں وہ کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچے گی. اور تمام صحابہ مل کر کے بھی عشرہ مبشرہ کے درجے کو نہیں پہنچے گی اور عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین کو نہیں پہنچ سکتے اور یہ سارے مل کر کسی نبی کو نہیں پہنچ سکتے. اور تمام انبیاء اور مرسلین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام نصیب فرمایا ہے. تفصیلات کے لیے علامہ حفاظی کی کتاب نصیب الریاض فی شرح الشفاء للقاضی ایاز، فضل و فضائل سید المرسلین. اور ان سے بہت پہلے امام احمد بن حنبل نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا بھی نام ہے فضائل سید المرسلین. جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، ایک صغرا بھی ہے. اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی الاطلاق فضائل، مناقب، مدائح اور معجزات ذکر ہے. شاعر نے کہا بھی ہے لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمد. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر
وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. بصیری کے قصیدے میں ہمارے ایک دوست نے اس کا ترجمہ کیا ہے نظم میں. وہ بشر ہے حد یہی ہے میرے علم و فضل کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی. معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولان کرام، آپ کے نور نبوت کی وہ کرنیں ہے تمام.